تصور کریں ایک ایسی رات جب بھوک کی شدت ایک عام کھانے کو آپ کے سب سے بھیانک خوف میں بدل دیتی ہے۔ ایک عام شام کو عاصم نے نہ صرف کھانے کی ہی نہیں بلکہ ایک ایسے کھانے کی خواہش کی جو اس کی تقدیر کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گی۔ مگر جب ڈیلیوری آتی ہے تو اس کے ساتھ ایک سنسنی خیز انتباہ آتا ہے جو ہر لمحے اسے تنگ کرتا رہے گا۔ ناقابل یقین تصورات سے لے کر ایک خوفناک شکار تک عاصم ایک ڈراؤنے چکر میں پھنس جاتا ہے جہاں سے بچنا ناممکن ہے۔ کیا وہ اس خوفناک شکار سے بچ سکے گا یا ایک اور شکار بن جائے گا؟ دہشت کی حقیقت کو جانیں، خوف کا آغاز اب ہوتا ہے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ ہماری تازہ ترین خوفناک کہانیاں اور مزیدار مواد سے کبھی محروم نہ ہوں۔ تو کہانی کا آغاز یوں ہوتا ہے۔ عاصم ایک عام نوجوان تھا جو ہر رات دیر تک اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو گیمز کھیلتا تھا۔ ایک رات جب سب تھک کر گھر چلے گئے، عاصم کو شدید بھوک لگی۔ اس نے سوچا کہ وہ کسی قریبی ہوٹل سے پیزا منگوا لے۔ موبائل نکالا اور ایک مشہور پیزا شاپ سے آرڈر دیا۔ کچھ دیر بعد دروازے کی گھنٹی بجی۔ دروازے پر ایک عجیب و غریب ڈیلیوری بوائے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی لیکن آنکھوں میں خوفناک خالی پن تھا۔ پیزا بوائے نے پیزا تھما دیا اور عجیب انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، تم کھاؤ گے تو مرو گے۔ عاصم نے اس کی بات کو سنجیدہ نہیں لیا اور پیزا کو شکریہ کے ساتھ لے لیا۔ عاصم نے بوائے کی بات کو مذاق سمجھا اور پیزا میز پر رکھ دیا، لیکن دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ اس نے سوچا کہ شاید بھوک کی وجہ سے وہ وہم کر رہا ہے۔ جیسے ہی وہ پیزا کھانے بیٹھا، پیزا سے ایک عجیب سی بدبو آنے لگی جیسے کسی مردہ جسم سے آتی ہو۔ پہلا نوالا لیتے ہی عاصم کو محسوس ہوا کہ کوئی اس کا گلا دبا رہا ہو۔ وہ زور زور سے کھانسنے لگا اور پیزا کا ٹکڑا گلے میں پھنس گیا۔ عاصم جلدی سے پانی پینے دوڑا، مگر پانی پینے کے باوجود پیزا کی بدبو اور پیزا بوائے کی باتیں اس کے دماغ میں گونجتی رہیں۔ عاصم نے پیزا کو ایک طرف رکھ دیا اور بستر پر لیٹ گیا، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ جیسے ہی رات گزرتی گئی، عجیب و غریب آوازیں آنے لگیں۔ کچن سے برتنوں کے گرنے کی آوازیں، دروازے خود بخود کھلنے اور بند ہونے لگے۔ عاصم اٹھا تو دیکھا کہ پیزا کچن میں میز پر پڑا ہوا تھا، حالانکہ وہ اسے بیڈ روم میں چھوڑ آیا تھا۔ عاصم کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور اس نے دیکھا کہ کچن کی روشنی مدھم ہو رہی تھی۔ ایک خوفناک سایہ اس کے سامنے سے گزرا، جیسے کوئی نامعلوم موجودگی ہر لمحہ اس کے قریب آ رہی ہو۔ اگلی رات عاصم نے پیزا کو دوبارہ کھانے کا سوچا۔ شاید پچھلی رات کا خوف محض ذہنی دباؤ تھا۔ جیسے ہی اس نے پیزا کا دوسرا نوالا لیا، کمرے کی لائٹس بند ہو گئیں۔ اندھیرے میں عاصم نے عجیب سی سرسراہٹ محسوس کی، جیسے کوئی قریب آ رہا ہو۔ اچانک لائٹس واپس آ گئیں اور سامنے دیوار پر خون سے لکھا تھا، تمہیں کہا تھا تم کھاؤ گے تو مرو گے۔ عاصم کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں اور اس نے پیزا کو دوبارہ پھینکنے کا ارادہ کیا۔ عاصم نے فوراً پیزا پھینک دیا اور بستر پر جا کر لیٹ گیا، لیکن نیند میں بھی اسے چین نہیں آیا۔ اس نے خواب میں خود کو ایک سنسان سڑک پر بھاگتے دیکھا۔ پیچھے سے وہی ڈیلیوری بوائے اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ پیزا بوائے کی آنکھیں چمک رہی تھیں اور اس کے منہ سے نکلا، تم نے وعدہ توڑا۔ عاصم کی نیند ایک زوردار چیخ کے ساتھ ٹوٹی۔ پسینے سے شرابور وہ اس خواب کو بھلانے کی کوشش کرنے لگا، مگر پیزا بوائے کی آواز اس کے دماغ میں گونجتی رہی۔ عاصم نے فیصلہ کیا کہ وہ اس پیزا کو پھینک دے گا تاکہ یہ خوفناک خواب اور آوازیں ختم ہو جائیں۔ لیکن جب وہ پیزا کو پھینکنے گیا تو پیزا خود بخود میز پر واپس آ گیا۔ ہر بار جب وہ اسے باہر پھینکتا، پیزا کسی نہ کسی طرح واپس اس کی کچن میں موجود ہوتا۔ عاصم کو اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ وہ اپنے دوستوں کو بلانا چاہتا تھا، لیکن وہ سب شہر سے باہر تھے۔ کمرے میں کوئی بھی چیز صحیح حالت میں نظر نہیں آ رہی تھی۔ سب کچھ بکھرا ہوا تھا اور پیزا کی بدبو ہر طرف پھیل چکی تھی۔ عاصم نے گھر سے نکل کر کسی قریبی ہوٹل میں رات گزارنے کا ارادہ کیا، لیکن جیسے ہی وہ باہر نکلا، ہر طرف سائے نظر آنے لگے۔ یہ وہی ڈیلیوری بوائے تھا
جو ہر جگہ اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ سائے عاصم کے ارد گرد گھوم رہے تھے اور ایک عجیب سی سردی نے اس کا جسم جکڑ لیا۔ عاصم کو اب یہ یقین ہو چکا تھا کہ وہ کسی نہ کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے۔ ہر طرف سے سرگوشیاں آ رہی تھیں، تم کھاؤ گے تو تم مرو گے، تم کھاؤ گے تو مرو گے۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر نکلنے کی کوشش کرنے لگا، مگر گاڑی خود بخود بند ہو گئی اور ڈیلیوری بوائے کا سایہ اس کے قریب آ گیا۔ عاصم نے ایک مولوی سے مدد لینے کا فیصلہ کیا۔ مولوی صاحب نے عاصم کو بتایا، یہ کوئی عام پیزا نہیں بلکہ اس پر کسی آسیب کا سایہ ہے۔ اس نے کہا کہ عاصم کو اپنے گھر میں ایک پاک مجلس کا اہتمام کرنا ہوگا تاکہ اس لعنت سے نجات مل سکے۔ عاصم نے ایسا ہی کیا، لیکن پیزا کی لعنت اس سے زیادہ طاقتور تھی۔ مجلس کے دوران ہی پیزا کچن میں خود بخود ظاہر ہوا اور خون کے دھبے ہر طرف پھیل گئے۔ مولوی صاحب نے عاصم کو یقین دلایا کہ صرف پاکیزگی اور ایمان کی طاقت اس لعنت کو ختم کر سکتی ہے۔ عاصم نے فیصلہ کیا کہ وہ اس پیزا کو خود کھا کر اس کہانی کو اختتام کرے گا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ خطرناک ہے، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اس نے پیزا اٹھایا اور پہلا نوالا لیا۔ جیسے ہی پیزا اس کے منہ میں گیا، اس کے جسم میں عجیب سا احساس ہوا، جیسے اس کا دل رکنے والا ہو۔ عاصم کی آنکھیں دھندلا گئیں اور سانس اکھڑنے لگی۔ اس نے آخری کوشش میں پیزا کو نیچے پھینکنے کی کوشش کی، مگر اس کا جسم بے جان ہو گیا اور پیزا کی لعنت نے اسے پورے طرح جکڑ لیا۔ عاصم کا جسم بے جان ہو کر زمین پر گرا، لیکن پیزا اب بھی میز پر رکھا ہوا تھا۔ جیسے ہی کمرے میں سناٹا چھا گیا، دروازے کی گھنٹی دوبارہ بجی۔ عاصم کی آخری کوششوں کے باوجود پیزا کا سایہ اس کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے چپک چکا تھا۔ دروازے پر وہی ڈیلیوری بوائے کھڑا تھا اور اس کے ساتھ میں ایک اور پیزا تھا۔ پیزا بوائے نے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہ کہانی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ پیزا بوائے کا سایہ دروازے پر جھلک رہا تھا اور عاصم کے دل میں ایک آخری مدھم چیخ کی گونج سنائی دی، جو کبھی ختم نہ ہونے والی خوفناک کہانی کی نشاندہی کر رہی تھی۔